السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفیہ ذکرکم افلا تعقلون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج تفسیر کا پہلا دن ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے ہر ہفتہ دوپہر 3 بجے سے تفسیر کا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، اس لیے تھوڑا سا انتظار بھی کیا گیا، کیونکہ اور بھی خواتین جمع ہو رہی تھی۔ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے تفسیر شروع کر دی جائے گی۔ اس لیے آنے والی خواتین سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ 3 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اڑوس پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کو اور جان پہچان کے لوگوں کو بھی یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، قرآن شریف کے متعلق ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے واسطے نازل کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وفیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اس قرآن مجید میں تمہارا ذکر کیا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قیامت تک آنے والی ہر باتوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں قرآن مجید کے تعلق سے۔ آج میں صرف ان حدیثوں کو اور وحی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد مستقل طریقے سے تفسیر کا آغاز ہوگا، اس لیے کہ تفسیر کو سمجھنے سے پہلے تفسیر کے متعلق اور وحی کے متعلق اور قرآن مجید کے متعلق باتوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ آتے وقت میں اپنے ساتھ کچھ کاپی اور پین بھی لا لیں، تاکہ قرآن مجید کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو آپ نوٹ کر سکیں۔ قرآن شریف کی فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی حدیثیں ہیں، یہاں پر میں مستقل طریقے سے وہ تمام احادیث کا جمع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 2-4 حدیثیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی لوگ اور مالدار لوگ اور عیش پرست لوگ گانے والی کا گانا غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ رب العزت اسی طریقے سے جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی طرف مکمل طریقے سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید کی تلاوت اپنے روز مرہ کا معمول بنا لینا چاہیے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے بات کرنا چاہے، یا پھر بندہ یہ چاہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے، تو اس کے پاس بہت آسان اعمال ہیں۔ بندہ اگر چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر بندے کو یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کھولے، جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے گویا کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں
قرآن شریف کا کوئی حصہ نہ ہو، نہ کوئی صورت اس کو یاد ہو، نہ کوئی اس کو جو ہے نا قرآن شریف کے الفاظ یاد ہوں، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے ویران گھر ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ دل بھی ویران ہے جس میں قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ اس واسطے قرآن مجید کے صورتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ جب 3 بجے تفسیر کے لیے آنا چاہتی ہیں، تھوڑا سا وقت اگر پہلے بھی نکال کر آپ آ جائیں تو یہاں پر انشاءاللہ قرآن مجید کے حلقے لگائے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی تکرار کی جائے گی، صورتوں کی تکرار کی جائے گی کہ جس میں ہم قرآن مجید کو جو سورہ ہمیں یاد ہیں ان کو جو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، اور جو سورہ ہمیں یاد نہیں ہیں ان کو ہم یاد کر سکیں۔ اس کے واسطے آپ کو تھوڑا پہلے آنا پڑے گا۔ 15 منٹ کا وقت اس کے واسطے رکھا گیا ہے۔ 2:45 سے لے کر 3 بجے تک انشاءاللہ وہ کام ہوگا۔ 3 بجے انشاءاللہ تفسیر شروع ہو جائے گی، تو اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں۔ آپ سے یہ عاجزانہ گزارش ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں، اس لیے کہ آج تو پہلے ہی تاخیر سے بات شروع ہوئی ہے۔ اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ وحی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ وحی کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی، اللہ رب العزت نے وحی کیوں نازل کی ہے۔ اس کے تعلق سے بتلاؤں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو علم سیکھنے کی 2 الگ الگ چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، آج کی بات میں گرامر آپ کے سامنے گویا کہ رکھ رہا ہوں، بنیاد رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو آگے چل کر کبھی کوئی بات آ جائے تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ بھئی یہ کیا بات ہے، وحی کسے کہتے ہیں، شان نزول کسے کہتے ہیں، اور احکام کسے کہتے ہیں، متشابہات کسے کہتے ہیں۔ یہ چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، اس واسطے میں مختصر طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ وحی کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو علم حاصل کرنے کے 2 چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی چیز تو ہے حواس خمسہ، جس کو ہم 5 سینس کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے۔ 5 سینس یعنی کہ انسان کی آنکھ ہے، انسان کی ناک ہے، انسان کی کان ہے، اور انسان کا ہاتھ ہے، انسان کی زبان ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے۔ ہاتھ سے پکڑ کر دیکھے گا کہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، زبان سے چکھ کر پتہ لگائے گا کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کھاری ہے، اور ناک سے سونگھ کر پتہ کرے گا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، آنکھ سے دیکھ کر پتہ کرے گا کہ سامنے والی چیز کیسی ہے۔ یہ حواس خمسہ ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے وہ کام ہوتے ہیں جو ان حواس خمسہ سے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چھت کو تو آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ چھت کس کام آتی ہے اس کا اگر پتہ لگانا ہو تو اس کو پھر عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ چھت اگر ہوگی تو میں دھوپ سے بچوں گا، چھت اگر ہوگی تو میں بارش سے بچوں گا۔ یہ چیزیں انسان کو آنکھ نہیں بتاتی، یہ چیزیں انسان کو عقل بتلاتی ہیں۔ تو 2 قسم کی چیزیں ہوئی، 5 سینس جس کو کہا جاتا ہے، حواس خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک چیز یہ۔ لیکن اس کے آگے کی چیز ہے عقل ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کے بنائے جانے کے اور چیزوں کے ہونے کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کی ایک چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی چھت کو لے لیجئے کہ چھت تو ہے، لیکن کس قسم کے چھت کو میں استعمال کروں گا، اور چھت کا کیسا استعمال میرے واسطے حلال ہے، چھت کا کیسا استعمال میرے واسطے حرام ہے، کس چیز کے استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز کے استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس چیز کا علم حاصل کرنے کے واسطے عقل بھی کام نہیں کرتی۔ آپ کسی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے، جب تک آپ کے پاس وحی کی بات نہ آئے، جب تک آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وحی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اس واسطے تیسرے اسٹیپ پر جس چیز کی ضرورت پڑی وہ وحی ہے، کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو اور انسانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ اس واسطے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی واسطے وحی کو نازل کیا کہ اللہ کی وہ چیزیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور وہ چیزیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا طریقہ معلوم ہو جائے۔
اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے نازل ہونے کے مختلف طریقے تھے، الگ الگ طریقے تھے، کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور اکثر کس انداز سے آپ پر وحی کو نازل کیا جاتا تھا، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے مختلف طریقے تھے۔ ایک تو ہے سب سے پہلی صورت جس کو سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، گھنٹیوں کی آواز آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ہوتی تھی کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسا کہ گھنٹیوں کی آواز بج رہی ہے۔ گھنٹیوں کی آواز اس واسطے کہا گیا کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز کس طرف سے آ رہی معلوم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے گھنٹی کی یہ وحی کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے وہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک صورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے جو ہے نا گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اور وحی کی یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی شاخ گزرتی تھی، بہت سخت گزرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت وحی کی اس طریقے سے وحی جب نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ سخت جاڑے کے موسم میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے کہ اس کے اوپر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اس صورت میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اونٹ بھی اس وحی کی شدت کو برداشت نہ کر پاتا اور وہ اونٹ بھی بیٹھ جاتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی وقت میں وحی نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور اتنی زیادہ مجھے اس وحی کا بار مجھے محسوس ہوا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ تھوڑی دیر میں میری پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک صورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی نازل ہونے کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وحی کی یہ صورت ہوتی اور اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کبھی کبھی مکھیوں کے بھنبھنانے کی جو آواز ہوتی ہے، جس طریقے سے مکھیاں اڑتی ہیں، خاص طور پر شہد کی مکھی جب اڑتی ہے تو جو بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر وحی اس طریقے سے نازل ہوتی ہے، پہلی صورت جو گھنٹیوں کی صورت ہے، اس صورت میں اگر نازل ہوتی تو ہمیں ایسی آواز محسوس ہوتی جیسا کہ مکھیاں جو ہے نا بھنبھنا رہی ہیں۔ تو یہ ایک صورت تھی وحی کے نازل ہونے کی۔ دوسری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی یہ ہے کہ کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا، اور فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وحی لانے کی ذمہ داری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے انسان کی شکل میں آتے تھے۔ دوسری صورت ہے کہ وحی انسان کی شکل میں لے کر آتے، اور عام طور پر اکثر و بیشتر اکثر مرتبہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ کو وحی سنا کر چلے جاتے تھے۔ یہ وحی کی دوسری صورت تھی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اکثر آتے تھے انسان کی شکل میں، تو یہ وحی کی دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر جو ان کی اصلی حالت ہے اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، حاضر خدمت ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وحی سنا دیا کرتے تھے۔ یہ تیسری صورت تھی، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا ہے، یا پھر بعض روایتوں کے اعتبار سے 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ اے جبرائیل میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جسم کا اظہار کیا،
تو پہلی صورت وہ، اور دوسری صورت معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو یہ دو صورتیں ہوئی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام دو مرتبہ اپنی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی سنا کر گئے ہیں۔ یہ دو صورتیں، تو تین صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت تو گھنٹیوں کی آواز، دوسری صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے، اور تیسری صورت اپنی اصلی صورت میں آتے، اور ایسا بہت کم ہوا ہے، دو مرتبہ ہی ہوا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی واسطے کے، نہ جبرائیل واسطہ نہ کوئی اور واسطہ، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوتا، اور یہ صورت بھی حالت بیداری میں، یعنی کہ جاگنے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور وہ معراج کے وقت میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اس وقت میں اللہ رب العزت نے وہ وحی کر دی۔ تو اللہ رب العزت ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے۔ یہ چوتھی صورت، اور یہ بھی صرف ایک مرتبہ ہوا ہے۔ اب پانچویں صورت، یہ 5 صورتیں ہیں وحی کے نازل ہونے کی، اور پانچویں صورت ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی کو واسطہ بنائے، پہلی چوتھی صورت میں بھی کسی کو واسطہ نہیں بنایا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے، لیکن یہ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے۔ اور پانچویں صورت اللہ رب العزت کسی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ تو بناتا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کو ڈال کر چلے جاتے تھے۔ یہ وحی کی 5ویں صورت تھی، اس کو نفس فی الروح کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ 5ویں صورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب وحی نازل ہونے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چلا ہے 23 سال تک، تقریباً 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا کی گئی۔ قرآن مجید کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ وحی کی 5 صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی گئیں۔ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں آپ کہ اس 5 طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی۔ عام طور پر جو آتی تھی یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی صحابی کے، کسی انسان کی شکل میں آتے، اور دوسری صورت جو عام طور پر کثرت سے ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال کر چلے جاتے تھے، القاء فرمانا جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت، عام طور پر یہ 2 ہی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وحی کی صورتیں ہوئی۔ اب آئیں شان نزول کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ کو شان نزول کا لفظ آگے جب آپ آئیں گے مستقل تفسیر کے اس پروگرام میں تو آپ کو بار بار ذکر ہوگا، اور بار بار آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ شان نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے۔ تو شان نزول کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ آج کسی آیتوں کی تفسیر نہیں ہو رہی، آج صرف قرآن مجید کے تعلق سے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو آئندہ چل کر اس کی جو ہے نا معلومات ہوں تو پھر آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو شان نزول کیسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کسی خاص واقعے کے تحت میں اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایک کام ہوا، ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ رب العزت نے آیتیں نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ سورہ لہب کو نازل کیا۔ نازل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہمیں اسی واسطے تم نے جمع کیا ہے، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ اس نے یہ کہا تھا اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، کہ تم نے اسی واسطے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو تبن لکا، تبن جو لفظ اس نے استعمال کیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو استعمال کر کے ابو لہب کو کہا کہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے، میرے نبی کو تو کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں کہتا ہوں خدا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو ایک واقعے کے تحت میں کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول کئی ہوتے ہیں، کئی واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد میں ایک آیت نازل ہوتی ہے تو پورے کے پورے واقعات اس آیت کا شان نزول بن جاتے ہیں، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک اور چیز جو بہت ہی ضروری اور اہم ہے،
وہ یہ ہے کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا مشکل محسوس ہو رہا ہو تو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو آگے جب بار بار باتیں آئیں گی تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ وحی ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسری وہ وحی ہے جس کو ہم تلاوت نہیں کرتے نمازوں میں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں نکلتا۔ اللہ جو حکم دیتا ہے آپ اپنی زبان مبارک سے اسی چیز کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا ہے وہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی جو ہیں وہ بھی وحی ہیں اور ان کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز وحی مطلوع وحی غیر مطلوع اس کو کہا جاتا ہے۔ تلاوت کی جانے والی وحی اور تلاوت نہیں کی جانے والی وحی، یعنی کہ نماز میں جس کا تلاوت نہیں کیا جاتا۔ اب آئیے قرآن شریف کو نازل کرنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے بنایا، ایک تو یہ کہ لوح محفوظ جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، لوح محفوظ جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے تمام حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ۔ تو قلم نے پوچھا کہ اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو قلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ تمام چیزیں لکھ جو ازل سے پہلے سے ہے اور قیامت تک ہونے والی ہیں۔ لہذا قلم نے ان تمام چیزوں کو لکھا۔ اسی میں قرآن مجید کو بھی قلم نے لکھا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے 30 پاروں کو مکمل طریقے سے لکھا اور لوح محفوظ میں اس کو جو ہے نا محفوظ کر دیا گیا۔ انسان کی تقدیریں بھی جو ہوتی ہیں، یہ سال کیا ہوگا، آئندہ سال کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں سے اللہ رب العزت نے شب قدر میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اتارا۔ پہلی مرتبہ نازل کیا گیا قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بیت العزت پر۔ بیت العزت بھی کہتے ہیں، بیت المعمور بھی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا میں ہمارے پاس کعبۃ اللہ ہے، ایسے ہی پہلے آسمان پر، یہاں سے جو پہلا آسمان ہے دنیا کا آسمان، آسمان دنیا جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک گھر ہے بالکل کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اور بیت العزت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو وہاں پر نازل کیا۔ وہاں پر آنے کے بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جانے لگا، لیکن ایک ساتھ پورا قرآن شریف نازل نہیں کیا گیا۔ جب جب جیسی جیسی ضرورت پڑتی ویسا ویسا قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اگر کبھی ضرورت پڑی کچھ آیتوں کو نازل کرنے کی تو کچھ آیتوں کو نازل کیا گیا، کبھی ضرورت پڑی پوری سورت کو نازل کرنے کی تو پوری سورت کو نازل کیا گیا۔ تو الگ الگ طریقے سے پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کو نازل کیا جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک چیز ہے مکی اور مدنی آیتیں۔ مکی آیتیں کسے کہا جاتا ہے، مدنی آیتیں کسے کہا جاتا ہے؟ مکی آیتیں آپ جب قرآن شریف اٹھاتی ہیں اور پڑھتی ہیں تو سورہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ مدنیہ، سورہ فاتحہ ہے جو کہ مدنی ہے۔ مدنیہ سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے آپ نے جو ہجرت کر کے مدینے کو گئے ہیں، تو ہجرت کرنے سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی آیات کہا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ یہ مکی اور مدنی آیات ہیں۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کا جو نزول ہوا آہستہ آہستہ ہوا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ جب جیسی ضرورت پڑی ویسے ویسے قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ اب ایک اور چیز ہے قرآن شریف کے حروف کے تعلق سے، لیکن وہ آپ لوگوں پر
تھوڑا سا شاخ گزرے گا، اس واسطے ابھی اس کو نہیں بول رہا ہوں میں، سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگی، انشاءاللہ کبھی اس کے تعلق سے پھر بات آئے گی۔ قرآن شریف کے 7 قراتیں، 7 حروف، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی تو چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرف چھوٹ جائے، واو چھوٹ گیا، الف چھوٹ گیا، میم چھوٹ گیا، تو پھر اللہ کا کلام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، چھوٹ گیا تو پھر یہ ہو جائے گا کہ خیانت ہو جائے گی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو رٹا کرتے تھے، فوراً رٹا کرتے تھے۔ الحمدللہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے سنایا الحمدللہ رب العالمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں بھول نہ جاؤں اس واسطے آپ تکرار کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، بار بار اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 کو نازل کیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں یاد کرنے کی، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں یاد کرنے کی، آپ اپنی زبان کو ایسا حرکت نہ دیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا بیانہ، اے نبی اس قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے ہم نے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کو جو ہے نا یاد کروائیں گے، اور اس کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ آپ کی زبان مبارک سے ہم نکلوائیں گے، لہذا آپ اپنی زبان کو حرکت دے کر مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، جیسے ہی وحی نازل ہونا ختم ہوتی، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو سنانا ہوتا سنا کر ختم ہو جاتے، تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یاد ہو جاتی تھی، یاد کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن شریف کو پڑھ کر سناتے، تو وہ صحابہ جن کو لکھنے آتا تھا وہ صحابہ قرآن شریف کی ان آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو بہت مشکل سے ملتا تھا، تو اس واسطے صحابہ آیتوں کو پتھروں پر رگڑ کر لکھ لیا کرتے تھے، یا پھر درخت کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان لکڑیوں پر لکھ لیا کرتے تھے، بعض صحابہ پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، اور اکثر صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ وحی کی جو ہے نا قرآن شریف کی لکھت کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے بعض صحابہ ہیں جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جن کا کام یہ تھا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی وہ آ کر اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے قرآن شریف کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا لکھ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 70 حافظ صحابہ، وہ صحابہ جو کہ حافظ قرآن تھے، ایسے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اسی طریقے سے اگر حافظ جو صحابہ ہیں وہ شہید ہوتے چلے گئے تو پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا، لیکن انسان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن شریف کی حفاظت کے واسطے انتظام کرے۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مشورہ ہوا، اس کے بعد میں پھر میٹنگ ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ قرآن شریف کو مکمل طریقے سے لکھ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس میں دیکھ کر پڑھ سکیں۔ لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس طریقے سے قرآن شریف کو جمع کیا، حالانکہ دونوں بھی حافظ تھے، زید بن ثابت بھی حافظ قرآن تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، لیکن ایسا نہیں کہ چلو مجھے یاد ہے اس واسطے میں لکھ دوں گا، ایسا نہیں، بلکہ مستقل قانون لگائے کہ جس کے پاس جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آیتوں کو لے کر آئے گا اور اس کے بعد میں 2 گواہ لے کر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا تھا۔ جب 2 گواہ آتے اور اس کے بعد میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے جو ان کو یاد بھی تھا تو دیکھ لیتے کہ ہاں بھائی برابر ہے، تو اس کے بعد میں اس کو ایک جگہ لکھتے۔ اس طریقے سے پورے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر کچھ اور کام ہوا، اور پھر قرآن مجید کو مکمل ایک کتاب کی شکل دی گئی، اور الگ الگ ملکوں میں اس کو بھیجا گیا، جہاں سے پھر اس کو جو ہے نا دیکھ کر، جیسا کہ پرنٹ ہوتا ہے ایک چیز دیکھ کر دوسری، اس طریقے سے پھر قرآن شریف کو لکھ کر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کیا گیا۔ تو ایک کاتب وحی کچھ صحابہ تھے جن کی ذمہ داری تھی۔ اب آئیں، یہ تو ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کام ہوا اس پر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس پر جو ہے نا کام ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو اصل ضرورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، شان نزول کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کیا گیا۔ اب ہم قرآن شریف میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد میں وقت بھی ہو گیا ہے، 5-10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے قرآن شریف موجود ہے، اس میں نقطے لگے ہوئے ہیں۔ عرب میں اور عربی زبان میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، بغیر نقطے کے با کا نقطہ نہیں ہوتا تھا، تا کا نقطہ نہیں ہوتا تھا، سا کا نقطہ نہیں ہوتا تھا، کوئی نقطے نہیں ہوتے تھے۔ یہ بعد کے لوگوں نے لگائے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، ورنہ تو صرف جیسا کہ با ہے تو با کو کھینچنے کا انداز جو لکھنے کا، اس لکھنے کے انداز کو دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ با ہے یا تا ہے، تو اس طریقے سے سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو اس کے واسطے نقطے لگائے گئے۔ زبر زیر پیش بھی اسی طریقے سے لگائے گئے، پہلے زبر زیر پیش نہیں لگایا جاتا تھا، لوگوں کی آسانی کے واسطے زبر زیر پیش لگائے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ تو حجاج بن یوسف ایک گورنر گزرا ہے، تھا تو بڑا ظالم، لیکن اللہ رب العزت اگر کسی سے کام لینا چاہے تو لے لیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا کہ قرآن شریف میں زبر زیر پیش لگانے کا اللہ رب العزت نے اس کو یہ کام دیا۔ اب آئیں، یہ تو ہو گیا نقطوں کا مسئلہ۔ اب آئیں، قرآن شریف میں منزلیں ہیں، کتنی منزلیں ہیں قرآن شریف میں؟ 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں یہ کیا ہیں؟ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لگائے ہوئے نشانات ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن شریف کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی روزانہ ایک منزل پڑھے تو 7 دن میں اس کا قرآن پورا ہو جائے، ایک ہفتے میں پورا قرآن شریف پڑھ لینا۔ اس واسطے حضرات صحابہ اکرام نے ان نشانات کو لگایا تھا اور اسی حساب سے روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے، تو اس کو منزل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پارے ہیں، تو پارے صحابہ اکرام نے تو نہیں بنائے لیکن بعد کے لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ اگر کوئی ہفتے بھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہ کر سکے تو کم از کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کر لے تو مہینے بھر میں اس کے پارے ایک قرآن شریف اس کا مکمل ہو جائے۔ اس واسطے پارے الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے رکوع جو ہے نا، یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہی کے زمانے میں رکوع لگایا گیا، اور اس واسطے کہ نماز میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو کتنا پڑھے قرآن شریف۔ آخری کے سورے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلا پارہ پڑھ رہا یا سورہ یاسین پڑھ رہا تو کہاں تک پڑھے، رکے کہاں پر؟ ایسا نہ ہو کہ آدھی بات ادھر رہ جائے آدھی بات ادھر رہ جائے اور یہ رکوع کر دے۔ اس واسطے رکوع کو بنایا گیا تاکہ وہاں پر جو آدمی رک جائے تو ایک کمپلیٹ ایک بات، ایک سینٹنس وہاں پر ختم ہو جائے، اس کے واسطے رکوع کو لگایا گیا۔ چونکہ رکوع کرتے ہیں اس کے واسطے اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ پہلے رکوع پر رکوع کرے، دوسرے رکوع پر رکوع کرے، کسی بھی طریقے سے کرے تو رکوع میں اور ایک سینٹنس کے کمپلیٹ ہونے کے نشان کے طور پر رکوع کو جو ہے نا لگایا گیا ہے۔ یہ قرآن شریف کے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو نبی اس وقت میں بنا دیا تھا جب ابھی آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ انا نبی و آدم بید الماء والطین، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا جبکہ آدم کا ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی کہ کیچڑ بنایا گیا تھا، آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت میں آپ کو نبی بنا دیا تھا، اسی واسطے آپ کو تمام انبیاء کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔
تو اس وقت میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ لیکن نبوت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کروایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا اعلان کروایا گیا اور آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی 40 سال کی عمر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو جایا کرتے تھے، اکثر وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، کسی بت کو آپ نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ پوری قوم بت کو سجدہ کرنے والی تھی۔ کبھی آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی نازیبہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالے۔ آپ امین تھے، سچے تھے، صادق تھے، اور پوری قوم میں یہ بات بالکل مشہور تھی اور لوگوں کو پتہ تھا کہ نہایت ہی شریف انسان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی کوئی کام نہیں کیے تھے۔ عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی، اور رب کو تلاش کیا کرتے تھے کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ایک پہاڑ کے اوپر غار ہے، بہت ہی اوپر کے حصے میں، مکہ مکرمہ میں عمرے کو جانے والوں نے دیکھا کہ بہت اوپر پہاڑ کے چوٹی پر ایک غار ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہیں پر اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر میں رہتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر توشہ دے کر آتی تھی اور وہیں پر آپ کھاتے، کبھی آپ آ کر لے جاتے، کبھی حضرت خدیجہ لے جا کر پہنچاتی۔ الغرض اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے غار حرا میں رہ کر۔ اسی وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی کو نازل کیا۔ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 5 آیتیں لے کر آئے، اور آنے کے بعد میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا سامنے ہونے کے بعد میں، اقرأ، آپ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور بالکل گلے سے لگا کر دبایا، اور دبا کر پھر فرمایا ما انا بقارئ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ نہیں ہوتا اس کا، ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ حضرت اپنے تفسیر میں اور اکثر اس آیت کے تحت نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کتاب دکھا کر نہیں بول رہے تھے کہ یہ پڑھو بول کر، زبان سے بولی ہوئی چیز سن کر پڑھ لے سکتا ہے، جس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ سن کر پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے جو کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا وحی کی اس ثقالت کو اور وحی کے اس وزنی پن کو، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اس قرآن کے شدت کو اور اس کے بوجھ کو، اس کی ثقالت کو برداشت نہ کر پاتا اور وہ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے اس کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا تو ہر ایک نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو اتنی ثقالت والا، اتنا وزنی یہ کلام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو 3 مرتبہ یہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور دبایا اور فرمایا کہ اقرا۔ تیسری مرتبہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک کہ وہی آپ کو سنائی اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ سنایا اور اس کے بعد میں فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ کتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے واسطے مجھے نبی بنایا ہے اور پیغام پہنچانے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہیبت طاری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑائی گئی اور بہت دن تک اس کے بعد میں پھر وحی نازل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ آخر آگے کا معاملہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو بہت دن کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت رہی ہیبت کی، اور اس قرآن مجید کے پھیلانے کی تبلیغ کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، اس ذمہ داری کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور آپ کے اوپر وہی کپ کپی طاری رہتی تھی، آپ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کو نازل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دوسری وحی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا او چادر اوڑھنے والو، او چادر اوڑھنے والے میرے حبیب، آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کا پیغام سنائیں۔ تو اس کے درمیان میں پھر کچھ چیزیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے 5-6 منٹ کی کچھ باتیں اور باقی رہ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ جب آپ آئیں گے جب سنایا جائے گا، اس کے بعد پھر سوروں کی تفسیر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے جتنی باتیں آئی ہیں آپ ان کو یاد رکھیں اور نوٹ کریں۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو اپنے ساتھ کاپی اور قلم لے کر آئیں، جو باتیں آپ کو یہاں سے بتلائی جا رہی ہیں اس کو نوٹ کریں، تاکہ آپ کے پاس قرآن کے علم کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو سکے۔ اور انشاءاللہ قرآن شریف بھی لے کر آپ کو بیٹھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے، جب ترجمہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر انجان کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری زندگی تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، اے اللہ اس کو بھرپور کامیاب فرما، آنے والی خواتین کو خوب جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت کا ہمارے گھروں میں ظہور فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت کو ہمارے گھروں میں داخل فرما، ہماری زندگیوں میں داخل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو جس لائن سے پریشان ہیں اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہم میں سے اے اللہ کس کی کیا خواہشات ہیں، کیا مرادیں ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی مرادوں کو اے اللہ پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں مدرسے اور مدرسے والوں سے محبت اور عقیدت پیدا فرما۔ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔